لاہور میں جعلی قرار دیے گئے واقعے کی لاشیں مل گئیں۔ ماں بیٹی کا گٹر میں گرنا انتظامیہ نے فیک قرار دے دیا۔ ماں بیٹی کو بچانے کے بجائے خاتون کا شوہر گرفتار کر لیا۔ لاپتہ ہونے والی 10 ماہ کی ردا کی لاش 17 گھنٹے بعد برآمد۔ ماں کی لاش گزشتہ رات ہی آؤٹ فال روڈ سے برآمد کی گئی تھی۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ واقعے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ورثا نے ماں بیٹی کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا پولیس نے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ ریسکیو آپریشن جاری رہتا تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز کو پولیس نے دھر لیا۔ ماں بیٹی کی موت کا مقدمہ دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا۔ بڑی کرمنل نیگلیجنس تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں؟ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں۔ کمشنر لاہور آپ کا، ڈی سی لاہور آپ کا، اسسٹنٹ کمشنر آپ کا، واسا کا، ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا۔ کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے سوالوں کے ساتھ کلاس لی۔ کہا اس غفلت میں اور قتل میں زیادہ فرق نہیں۔ اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور واسا سب ذمہ دار ہیں۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور ملی اور کہہ دیا گیا کہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سیف سٹی کیمرے میں کیوں نہیں دیکھا؟ سیف سٹی کے سربراہ احسن میری کال پر گئے اور دیکھا۔ آپ کی نااہلی سے ماں اور بیٹی مر گئی۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی۔ خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ کیا کام بند ہونے کے بعد مین ہال کو کسی کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ اے سی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ واقعے کی جگہ کبھی گئے ہی نہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد حسین کو گرفتار نہ کرنے پر بھی وزیر اعلیٰ برہم۔ کہا اب مزید آپ کس غفلت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مریم نواز کا تمام ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا۔ عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ حاضر سروس جج کے ذریعے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تحقیقات کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں غفلت برتنے والے بڑے افسر معطل کر دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرن انچارج، چیف انجینئر بلک واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی۔ شرجیل میمن نے کہا کمشنر اور کراچی پولیس چیف کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے ہوئے۔ پولیس گل پلازا کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کرے گی۔ عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی۔ ماضی کے میئر نے آنکھیں بند کر کے گل پلازا کی لیز دی۔ اینٹی کرپشن کو لیز میں بے ضابطگیوں پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دکان نمبر 193 گراؤنڈ فلور پر ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑکی۔ آتش گیر سامان کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ سیڑھیوں اور راستوں میں دھواں بھرنے سے متعدد افراد پھنس گئے۔ عمارت کے ڈیزائن نے آگ کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے ابتدائی لمحات میں عمارت سے بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:34 پر پہنچا تو آگ میزنین سے اوپر تک پھیل چکی تھی۔ پانی جلد ختم ہونے سے آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تقریباً 11:53 کے بعد ہائیڈرنٹ سے باقاعدہ پانی ملنا شروع ہوا۔ شدید آگ بجھانے کے لیے وسائل ناکافی تھے۔ ریسکیو 1122 کے پاس بھاری آگ کے لیے درکار جدید آلات ہی موجود نہیں تھے۔ میزنین فلور پر متعدد افراد پھنسے رہے۔ بروقت کٹنگ ٹولز نہ ہونے سے لوہے کی گریلز کاٹنے میں تاخیر ہوئی۔ فوٹیجز کے مطابق ابتدائی منٹوں میں کئی افراد بغیر کسی منظم انخلا کے عمارت سے نکلتے نظر آئے۔ میزنین فلور میں پھنسے افراد کی جھلک ملی۔ دھواں تیزی سے پھیلا اور نکلنے کے راستے محدود تھے۔ اور اگر اس پہ سوال اٹھنے لگیں گے تو ہم ان شقوں کے آئین میں موجودگی پہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ جس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، جس پہ
जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी का दर्जा रखती हैं। एमक्यूएम का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शिक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमक्यूएम का मुतालबा आइन के मुताबिक है, वज़ीर आज़म से बात करेंगे। कराची तवील अरसे तक हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया है। कराची ने साबित किया कि अवाम अपना हक खुद हासिल कर सकते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के लिए टैक्स रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद का चेयरमैन एफबीआर को खत, कहा ताजरों का कारोबार और रिकॉर्ड मुकम्मल तबाह हो चुका, दुकानदारों को इनकम, सेल्स और दीगर वफाकी टैक्सेस में छूट दी जाए, जुर्माने, सरचार्जेस और डिफॉल्ट पेनल्टीज भी माफ करने की दरख्वास्त। PIA निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा है। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमायां किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी, कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे, वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं, सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू, खैरपुर तामियावाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया, कहा जंग की नौयत तेजी से बदल रही है, मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाज़ों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जहनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़म, पेशा वराना महारत और तैयारियों को सराहा। रोही स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान गुज़श्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और हस्पताल मुंतकिली की खबरों को जाली करार दिया था। कहा इलाज की ज़रूरत होती तो छुपाने की क्या ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मुशावरती अमल बरकरार रखने के अज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफ़ाक़ किया बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा, बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल न होने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फ़लस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। खुलूस नीयत से गज़ा अमन बोर्ड में शामिल हुए, जिसका मकसद गज़ा में अमन का क़याम है। ईरान से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ है, सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान में बैरूनी मुदाखलत और पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। तर्जुमान ने बताया क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला PCB और मुताल्लिक़ा इदारों का है। माजी में क्रिकेट के हवाले से राय मांगे जाने पर दफ्तर ख़ारजा अपनी राय देता रहा है। बानी PTI की बीमारी को छुपाया गया, फैमिली को इतला क्यों नहीं दी गई, जाती मौलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं
بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلا کی ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے سے گفتگو میں کہا، 5 دن اس جعلی حکومت نے جھوٹ بولا، بانی کی صحت سے متعلق خاندان کو بے خبر رکھا گیا۔ بانی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ہمیں انتہائی تشویش ہے، ہم تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو اڈیالہ جیل بلا رہے ہیں، عدالتی فیصلوں کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کرائی جائے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات، پی ٹی آئی ایم پی اے ڈاکٹر امجد علی کی الیکشن کمیشن میں طلبی۔ نااہلی سے متعلق کیس 3 فروری کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر امجد علی کو نوٹس جاری کر دیا، ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیشی لازمی قرار۔ ڈاکٹر امجد کو گوشواروں میں مبینہ تضاد پر نوٹس جاری کیا گیا۔ 7 سال اور 7 میچز کا انتظار ختم۔ پاکستان نے 2018 کے بعد آسٹریلیا کو T20 میں پہلی شکست دے دی۔ پہلے T20 میں گرین شرٹس 22 رن سے کامیاب۔ 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹس پر 146 رنز بنا سکے۔ ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں، بابر اعظم کے 3 شاندار کیچ۔ قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ سائم 40 اور کپتان سلمان 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے ہمراہ اسٹیڈیم آمد۔ میچ کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے مبارکباد دی۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مقابلہ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔